کی گرمی سے ڈرنے والوں، پنکھے لگائے، پھر اے سی لگائے، سولر لگائے، اور پھر پتہ نہیں کیا سے کیا کہ جناب گرمی سے بچ جائے۔ فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی گرمی بڑی سخت ہے، اس کو بھی یاد کیا کرو۔ چلچلاتی دھوپ میں بند اے سی والی گاڑیوں میں گھومنے والوں، کبھی تھوڑی دیر باہر نکل کر اس گرمی کو دیکھ کر جہنم کی گرمی کو بھی یاد کیا کرو اور دعا کیا کرو، اے اللہ اللہم اجرنا من حر جہنم، اے اللہ جہنم کی گرمی سے ہم سب کو نجات نصیب فرما۔ جہنم کی گرمی کیسی ہوگی؟ محشر کی گرمی کو دیکھیے، قرآن کہتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، اس دن یہ زمین بدل دی جائے گی۔ وہ سورج جو کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا۔ صحابی کہتے ہیں میں یہ پوچھنا بھول گیا کہ میل سے کون سا میل مراد ہے، وہ کلومیٹر والا میل یا عربی میں سرما ڈالنے والی سلائی کو بھی میل کہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ سکا کہ یہ میل سلائی کے برابر آ جائے گا یا وہ میل اگر دوسرا کلومیٹر والا میل بھی ہو تو پھر بھی سر پہ ہوگا نا۔ آج تو کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، کس طرح آگ برسا رہا ہوتا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین بدل دی گئی ہے، سورج سر پر آ گیا ہے، 1 میل کے فاصلے پر سورج ہے، میرے پاس کمرہ کوئی نہیں، اندر پنکھا کوئی نہیں، اے سی کوئی نہیں لگا ہوا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحشر الناس یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا، سر کے اوپر پگڑی کوئی نہیں، سر کے اوپر ٹوپی کوئی نہیں، پاؤں کے اندر جوتا کوئی نہیں، حتیٰ کہ بدن کے اوپر لباس بھی کوئی نہیں، بغیر لباس کے محشر کے میدان میں سارے انسان اس گرمی کے اندر جمع ہوں گے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم بعضا، مرد عورتیں اکٹھے ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں، تو آپ نے فرمایا عائشہ دیکھنے کی کیا بات ہے جب سورج سر کے اوپر ہوگا۔ والامر اشد من ان ينظر بعضهم بعضا، اتنا شدید منظر ہوگا کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت اور جرت بھی نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا بعض لوگ ٹخنوں تک پسینے کے اندر شرابور ہوں گے، بعض لوگ گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، بعض حلق تک پسینے میں ہوں گے، اور بعض اپنے ہی پسینے کے اندر ڈوب کر غوطے کھا رہے ہوں گے۔ اتنی شدید گرمی، اللہ ہمیں اس گرمی سے محفوظ فرمائے۔ وقت نہیں ہے، بس 2 منٹ میں بات سن لیجئے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اگر اس گرمی سے بچنا چاہتے ہو تو حل کیا ہے، کیسے بچا جا سکتا ہے، یہ طریقہ بھی سن لیجئے۔ میرے مرشد کریم صلی اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا 7 قسم کے بندے ایسے ہیں جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس وقت ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، زور سے آمین کہیں، سارے آمین کہیں۔ امام عادل، نمبر 1 انصاف کرنے والا بادشاہ، جس نے کسی کا حق نہ مارا ہو، عوام پر ظلم نہ کیا ہو، اب باپ ہے تو اولاد میں کسی کا حق نہ مارا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی ہو، انصاف کرنے والا بندہ، اللہ اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ نمبر 2 فرمایا وشاب نشا فی عبادت اللہ تعالی، وہ نوجوان جو جوانی میں رب کی عبادت کرتا ہو، جس نے جوانی میں رب کو یاد کیا ہو، اس جوان کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ نمبر 3 ورجل قلبہ
मुअल्लकुम बिलमसाजिद, जिसका दिल मस्जिद के साथ जुड़ा हुआ है, जो मस्जिद के साथ मोहब्बत करने वाला है, 5 वक़्त हाज़िरी देने वाला है, हर वक़्त मस्जिद की तरफ ध्यान रहता है, मस्जिद के साथ लगाव रखने वाला, उसको भी अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। वरजुलानी तहाबा फिल्लाह इज्तमाआ अलैहि व तफर्रका अलैहि, जो 2 बंदे आपस में मोहब्बत इसलिए करते हैं कि अल्लाह राज़ी हो जाए, रब की रज़ा के लिए मोहब्बत करने वालों को भी अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। नंबर 5, वरजुलुन दातु इमरातुन ज़ात मनसबिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, जिस बंदे को एक हसीनो जमील हसब नसब वाली औरत गुनाह की तरफ दावत दे और वो कहे मैं रब से डरता हूँ, अल्लाह के डर की वजह से गुनाह छोड़ने वाला भी अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होगा। और नंबर 6, वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा, जिसने सदका दिया, मख्फी सदका दिया, छुपा करके दिया, दिखला करके नहीं, खुफिया तौर पर सदका दिया, हत्ता ला तालम शिमालुहु मा तुनफिक यमीनुहु, इतना मख्फी सदका किया बाएं हाथ को भी पता न चला कि दाएं हाथ ने क्या सदका किया था। मख्फी सदका देने वाला, खुफिया सदका देने वाला, वो भी अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होगा। नमूदो नुमाइश के लिए तो लाखों रुपए लगा दिए जाते हैं, कभी खुफिया हाजतमंद की मुट्ठी में, कभी खुफिया गरीब के घर में खाना पहुंचा दिया करो, अल्लाह के अर्श का साया नसीब हो जाएगा, मैशर की गर्मी से बचाव नसीब हो जाएगा। और नंबर 7, फरमाया रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु, जिसने तन्हाई में रब को याद किया और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। कभी तन्हाई में बैठकर आंसू बहाया करो। ये 7 खुश नसीब बंदे जिनके अंदर ये सिफ़तें आ गईं, अल्लाह उनको अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए।